ہماری زندگی میں اگر کوئی پریشانی آئی ہے تو ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے، ہمیں نا امید نہیں ہونا چاہیے، ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ ہو سکتا ہے یہ پریشانی ہماری کوئی آزمائش ہو، اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی آزمائش ہو، یا ہم لوگ گناہ گار ہیں، ہم لوگ جانے انجانے میں گناہ کر بیٹھتے ہیں جو ہمیں نہیں علم ہوتا، تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنی چاہیے۔ اگر ہم پر کوئی مشکل آئی ہے تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اچھا ہی کرنے والے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہمارے لیے اچھا کرتے ہیں، اور ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہمارے لیے بہت بڑی اچھائی آنے والی ہے، ہمارے لیے بہت بڑی تبدیلی آنے والی ہے، کیونکہ یہ بات تو سمجھنی چاہیے کہ ہر مشکل کے بعد آسانی ہوتی ہے، تو بس اسی آسانی کو تلاش کرنا ہے اور دیکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کتنی آسانیاں لاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بہت رحیم ہے، ہم پر جو مشکلیں آتی ہیں نا وہ ہماری برداشت کے قابل ہوتی ہیں۔ اگر ہم ان مشکلوں کو برداشت نہ کر پائیں تو اللہ تعالیٰ ہم پر اتنی مشکلیں ڈالتا ہی نہیں، کیونکہ ہم برداشت کر سکتے ہیں تو وہی مشکلیں ہم پر ہیں۔ اللہ تو 70 ماؤں سے بڑھ کر محبت کرنے والا ہے۔ ایک ماں جو اپنے بچے کو کبھی بھی مصیبت میں نہیں دیکھ سکتی، اس پہ کوئی مصیبت آئے وہ اس کو دور رکھتی ہے، ہر تکلیف سے اس کو دور رکھتی ہے، تو اللہ تعالیٰ تو ہم سے 70 ماؤں سے بڑھ کر محبت کرنے والا ہے۔ ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ بہت رحیم ہے، اور ہم تو گناہوں کے پتلے ہیں، ہم تو پتہ بھی نہیں چلتا ہم سے کب گناہ ہو جاتا ہے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ سے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے۔ سب سے پہلی بات وہ یہ ہے کہ اللہ پہ یقین اور ایمان رکھنا بہت ضروری ہے۔ نمازیں، فرض نمازیں ساتھ ساتھ پڑھنی ہیں۔ آپ نے سنا تو ہوگا کہ استغفار سے بڑا مسئلہ جو ہے نا وہ حل ہو جاتا ہے۔ اللہ پاک اولاد سے نوازتے ہیں، مال و دولت اور رزق میں اضافہ ہوتا ہے، تو اس طریقہ کے سارے مسائل جو ہیں اس کا حل استغفار ہے، کیونکہ استغفار میں ہم اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتے ہیں۔ جب ہم اللہ سے توبہ کر رہے ہوتے ہیں، جب ہم گناہوں کی معافی مانگ رہے ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہماری دعا کو قبول کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں نوازنے لگتا ہے۔ ویسے اگر دیکھا جائے تو ہمارے بہت سارے گناہ ہیں، لیکن اللہ کی ذات غفور الرحیم ہے۔ وہ انسان کی غلطیاں، بے شمار غلطیاں، گناہ ہوں گے نا، پھر بھی اللہ کی ذات نواز رہی ہوتی ہے، لیکن استغفار کی بدولت جو ہے نا وہ ہماری جو اللہ تعالیٰ نواز رہا ہوتا ہے نا اس میں اضافہ ہو جاتا ہے، مال و دولت میں اضافہ ہو جاتا ہے، رزق میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ مطلب جو ہم اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہوتے ہیں نا، اگر وہ ہمارے حق میں بہتر ہوتا ہے تو ہمیں مل جاتا ہے، اگر ہمارے حق میں بہتر نہیں ہوتا تو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے قیامت کے روز سنبھال کے رکھ لیتے ہیں۔ اب استغفار کرنی کس طرح ہے یہ میں آپ کو بتاتی ہوں۔ دیکھیں، جتنا آپ آسانی سے کر سکتے ہیں اتنا آپ کر لیں، ہمارے دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے، جتنی آپ کو آسانی لگتی ہے آپ اتنی کر لیں، لیکن آپ ایک دل میں یہ تصور کر لیں کہ آپ نے 1000 بار روزانہ آپ نے استغفار کرنا ہے ڈیلی کا، پھر چاہے آپ سارے دن میں ہر نماز کے ساتھ 200 بار پڑھ لیں، یا پھر آپ رات کو بیٹھ کے ایک دفعہ ہی 1000 بار پڑھ لیں۔ مطلب آپ نے یہ ذہن میں سوچ لینا ہے کہ آپ نے ایک دن میں 1000 بار پڑھنا ہے، اور 11 بار درود ابراہیم پہلے پڑھنا ہے اور 11 بار درود ابراہیم بعد میں پڑھنا ہے۔ اگر آپ کو 11 بار زیادہ لگتا ہے تو آپ 7 بار پڑھ لیں، 5 بار پڑھ لیں یا 3 بار پڑھ لیں، مطلب پڑھنا آپ نے درود ابراہیم ہی ہے، اور دل میں جو تمنا ہے اس کو اپنے دل میں رکھنا ہے اور یقین کے ساتھ پڑھنا ہے۔ تو اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ رحیم ہے، اللہ تعالیٰ نوازنے والا ہے۔ جب اللہ دینے پہ آتا ہے نا تو خزانے کا منہ کھول دیتا ہے، لیکن ہمیں اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہنا ہے، یقین کے ساتھ مانگتے رہنا ہے۔ آپ کو نظر آئے گا، آپ دیکھیں گے کہ کس طرح آپ کے مسائل اور مشکلیں دور ہوتی ہوئی آپ کو نظر آئیں گی۔ آپ 1 مہینہ پڑھ کر دیکھیں، بس فرق آپ کو خود بخود نظر آئے گا۔ اصل میں نا ہم چھوٹی چھوٹی باتوں سے مایوس ہو جاتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ شاید یہ ہمارے نصیب میں نہیں ہے، مگر مجھے یہ بات بالکل نہیں اچھی لگتی۔ ہر چیز وقت پہ ملتی ہے، کوئی چیز وقت سے پہلے نہیں ملتی۔ ذرا سی بات پر نصیب کو بیچ میں نہیں لانا چاہیے۔ اللہ پہ یقین رکھو، اگر اللہ نے چاہا تو اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی بھی کسی چیز کی کمی نہیں آنے دے گا۔ اکثر سوال آتا ہے استغفار پڑھنا چاہیے، استغفر اللہ پڑھنا چاہیے۔ استغفار کا مطلب ہے کہ میں بخشش مانگتا ہوں، استغفر اللہ کا مطلب ہے کہ میں اللہ سے بخشش مانگتا ہوں، تو بہتر یہی ہے کہ ہم استغفر اللہ پڑھیں، کہ ہم کہیں کہ اللہ سے بخشش مانگتا ہوں۔
یقین مانیں استغفراللہ اتنا چھوٹا سا لفظ ہے جو کہ ہم ہر وقت پڑھ سکتے ہیں، چاہے چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، گھر کے کاموں میں بزی ہوں تب بھی ہم پڑھ سکتے ہیں۔ اس میں تو پاکی یا ناپاکی کی بھی کوئی شرط نہیں ہے، اس میں وضو کی بھی کوئی ضروری نہیں ہے۔ ہر مشکل سے نکلنے کا راستہ جو ہے نا یہ استغفار ہے۔ استغفار سے ہم اللہ تعالیٰ سے اپنے سارے گناہوں کو معاف کروا لیتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ ہمیں نوازنے لگ جاتا ہے۔ اگر کوئی استغفار نہیں کرتا نا تو اس کے معاملات جو ہوتے ہیں نا، معاملات اور زندگی مسائل سب بڑھ جاتے ہیں۔ بہتر ہے کہ اللہ سے معافی مانگتے رہیں۔ اللہ کا دروازہ ہمیشہ کھلا رہتا ہے، انسان خود دروازہ بند کرتا ہے لیکن اللہ اپنا دروازہ کبھی بھی بند نہیں کرتا۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری ویڈیو کی سمجھ آ گئی ہوگی اور آپ انشاءاللہ استغفار ضرور کریں گے اور ساتھ ساتھ نمازوں کی پابندی کریں، انشاءاللہ آپ کی دعا قبول ہوگی۔ آخر میں میری دل سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، آباد رکھے، آپ کی پریشانیاں غم ختم ہو جائیں، آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔